ہمارا تاریخ ہے کہ ہم آج سے نہیں، موسم کے مطابق نہیں، حالات کے مطابق نہیں، جو غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے. چاہے ہمیں غدار کہا جاتا تھا یا ہم پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا جاتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کلیئر ہے، کنسسٹنٹ ہے اور 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. اب اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں، مسائل کا کوئی کمی نہیں ہے. دہشت گردی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں تو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے وکلا سب سے زیادہ جانتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریر سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کا معاہدہ ہوا تھا. اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کا معاہدہ ہوا تھا. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پر یقین رکھتی آئی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں اور بلوچستان کا وکلا کمیونٹی دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں. معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے اور بہت سے تنقید، جائز تنقید ہے. تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. بس یہی رونا ہے کہ نظام غلط ہے، یہ بھی مسائل ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے. مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، سیاسی طور پہ پاپولر ایک بات نہیں ہے. تو ہم پھر تنقید کی وجہ سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے. یا ہم مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. یہ تو شاید ممکن نہ ہو. But the politics is always the art of the possible. تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر. اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق
without being a part of the government, without being prime minister, میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا؟ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کی لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات۔ وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہ کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter. The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقتی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا۔ میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا؟ اس لڑائی میں سے چلیں، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی ساری کامیابیاں حاصل۔ لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکتے انشاءاللہ، اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں گے جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی بی کے وعدے کے مطابق ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کا پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلے کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں ترمیم کے وقت، عامر کی جد و جہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے ایک لائرز کی سیاست کے لحاظ سے، تو وہ اپنے اس سیاست میں، اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ۔ کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا، اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائے، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے، مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرینس ود جوڈیشری ان پاکستان۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا
हुकूमत का डिसमिसल का केस को उठा के देख ले, अब आज तक जज बनने का तरीक़ाकार देख ले, अब लाहौर हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का इन्फ्लुएंस ज़रा आप जायज़ा लें। आप बताएं मुझे कि आप अपना पूरा ज़िंदगी वकालत करें, लेकिन आप पैदा हुए तो यहाँ पैदा हुए, तो वकालत करेंगे तो यहाँ वकालत करेंगे, आपका कितना असर होता है, कितना आवाज़ होता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तरीके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। जैसे हमने जब आईने पाकिस्तान बनाया और पार्लियामान का निज़ाम बना रहे थे तो सूबाई हुकूमतें थे, नेशनल असेंबली था और उसके साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान था। अब हमने ये निज़ाम अपने लिए, पार्लियामान के लिए जहाँ आइन साजी कानून साजी होना है वहाँ हमने लागू किया है। अब जिस इदारा ने उस आइन का डेफिनेशन निकालना है, मतलब उनको डिक्शनरी के तौर पे काम करना चाहिए, वहाँ हमने तो वो निज़ाम लागू नहीं किया। और वो आज से नहीं, वो वक्ती हालात पे नहीं, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जुडिशल रिफॉर्म्स की तजवीज़ की तो तब हमने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का एक निज़ाम सोचा था कि जहां रिकमेंडेशंस सिटिंग जजेस, कुछ एक्स जजेस, लॉयर्स एक्सेट्रा वो करेंगे, मगर फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। सियासी जो उनके केसेस हैं वो आपका आईनी अदालत उसका देखभाल करेंगे। ये वो केसेस है जो 15% सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस होते हैं, मगर ये 90% उनका टाइम लेते हैं। हम समझते हैं कि जब हम अलग आईनी अदालत बनाएंगे जहाँ सारे सूबे के बराबर का नुमाइंदगी होगा और वहाँ वो चले अगर आईनी क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई ऐसे सियासी केसेस जो अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार की चौधरी की जुडिशरी के बाद इसमें बहुत इजाफा हुआ है, तो ये हमारा आईनी स्ट्रक्चर उस केस को देख ले। और जो बाकी केसेस हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस जिसकी वजह से आम लोग समझते हैं कि जज बनते हैं कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे, उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते रहे। इस बात पे तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमातें हैं और उसूली तौर पे ये मौलाना फजल रहमान का जमात का भी मौक़िफ़ रहा है, आज से नहीं पहले से। अब कंसेंसस हो तो शायद हम इस तरीके से आईनी अदालत बना सकें। इससे नीचे जिस पॉइंट पे अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ, नीचे और पीपल्स पार्टी का, इधर ही रुके, जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट में मौजूद है, मगर इस बात में हम जो हमारे वफाक में इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज, उनसे हम इस पे अभी तक कंसेंसस नहीं बना सके। और वो ये कि अगर हम वफाक में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जहाँ 15%
یہ 184 186 آئینی کیسز ہیں, ان کے لیے 15% آف اکارڈس کیسز کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں. تو the wheels of justice grind the slowest in the lower judiciary. عام آدمی کا تعلق تو بعد میں ہوتا ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ بالکل ایک بنیادی مسئلہ تو ہے اور اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے, مگر اگر ساتھ ساتھ ہم جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں, عوام کو یہ محسوس ہم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آیا ہے, تاکہ ان کو بھی, آپ کے کلائنٹس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں, اور لائرس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ایک تیزی سے پروگرس ہو رہا ہے. تو اس قسم کا بائیفیکیشن لوور جوڈیشری میں بھی ضروری ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہے. اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا آرٹیکل 199 کے مطابق جو ہائی کورٹ کے پاس اگر وہاں جائزہ لیا جائے, بلوچستان کا ناٹ ایگزیکٹلی شیور آف دا نمبرز, بٹ عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس پہ 50% of the cases are 199 and 50% of the cases آپ سے کیسز ہوں گے. تو اگر 15% کے لیے میں آئینی عدالت وفاق میں بنا رہا ہوں, تو پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ سطح پہ بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ضروری ہے, تاکہ یہاں بھی جو عام کیسز ہیں وہ جلدی بھی ان لوگوں کو بھی جلدی انصاف ملے, جو آئین کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے, جو صوبائی سطح پہ ان پہ جو ایک لیگل ڈسکورس ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول بفور دے گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, تو وہ صوبائی سطح پہ بھی موجود ہو. اور اس طریقے سے ہم نہ صرف وفاق کی سطح پہ, پھر صوبے کی سطح پہ جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. نا اس جوڈیشل ریفارمز کو کامیاب کروانے کے لیے دے کان ہیپن ان آئسولیشن. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیا کورٹ بنا دیں اور مسئلے حل, یا نیا بینچ بنا دیں تو مسئلے حل. ایک تو ایبسولوٹلی پینڈنسی آف کیسز, ہمارا ہسٹری, ہمارا وفاق کا جو شکل ہے, اگر ساؤتھ افریقہ بھی بنا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایسے ڈائنامکس ہے کیا نہیں. بٹ صوبائی سطح پہ اگر آپ جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں تو یہ قدم ضروری ہوگا, آج نہیں تو کل کے لیے کر سکتے ہیں. میں بالکل چاہوں گا کہ اس قدم سے پہلے ایک پورا جو صوبائی کا نظام اور وفاق کا نظام میں تھوڑا سا اس طریقے سے فرق ہے کہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس لیے کہ اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا اور شاید بنے گا نہیں, تو یہاں کا ہم ان پٹ لے کہ کس طریقے سے آپ کا اگر صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو کس طریقے سے بننا چاہیے. لیکن میرا خیال میں کہ ٹو انشور کہ فنڈامنٹل رائٹس کے سوال پہ 199 پہ سوال پہ آپ کو جلدی انصاف ملے, اس کے لیے بھی ایک آئینی عدالت, اور ٹو انشور کہ آپ کے عام سے کیسز میں آپ کو جو عام سے لا اینڈ آرڈر یا عام سے جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے بھی جلدی انصاف کر ہمارا خیال میں وہ نئے کورٹس بنے. لیکن ساتھ ساتھ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر ہے اس کو بھی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا, ورنہ یہ آپ بینچ بنائیں یا آپ کورٹ بنائیں, اگر ایسے ہی ہم نے اپوائنٹ کروانا ہے تو پھر ایسا ہی ہمارا نظام چلے گا. تو جو پیپلز پارٹی کا نیکسٹ ہوگا ڈاکیومنٹ ہی الگ ہوگا جو نہیں اپوائنٹمنٹس, اور تو جو ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس کے لیے, تو جو پیپلز پارٹی کا اوریجنل پروپوزل ہے اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں لیٹس گو بیک ٹو دی 18th amendment, تو دیٹس اے کلین ریپیل آف دا 19th amendment. اور جو طریقہ ہم نے اس وقت اپنایا جو میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا اور ادھر سامنے لکھا ہوا ہے, اس پہ ہم واپس جائیں, جس میں جوڈیشری سے ریکمنڈیشنز مگر اپروول بائی کیبنٹ میجورٹی. لیکن جو مسلم لیگ کے ساتھ کنسنسس بھی بنا
اور جو مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا اپنا بھی ایک تجویز یا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جو موجودہ جوڈیشل کمیٹی ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو ہم ضم کریں. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک زیادہ کنسنسس کا چانسز ہے اس پروپوزل پہ, اور اس پہ میرے اتنا اعتراض نہیں ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا اپنا 18ویں ترمیم میں جو شروع سے جو پروپوزل تھا ہمارا ڈرافٹ میں وہی موجود ہے, جس میں پارلیمنٹ کو جوڈیشری ریکمینڈ کرتے ہیں اور پارلیمان پھر فیصلہ ہاں یا نہ کبھی کرتے ہیں. اور اگر نہ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نام واپس لینا پڑتا ہے اور نیا نام دینا پڑتا ہے. جو کمپرومائز کنسنسس مجھے نظر آ رہا ہے بنتا ہوا, اس لیے نہ صرف نون لیگ اس پہ حق میں ہے مگر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے. That is the merger of the sitting JC and the parliamentary committee. اس پہ یہ ہوگا کہ جوڈیشری کے نمائندے بھی ہوں گے, پارلیمان کا کام لیکن کچھ پارلیمان کا بھی نمائندے ہوں گے, لائرز کمیونٹی کے بھی نمائندے ہوں گے. اور جو تجویز آیا ہے وہ یہ کہ اس وقت جبکہ صرف چیف جسٹس ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے جو بھی ریکمینڈ کرنا چاہے, اگر بارس کے لوگوں نے ریکمینڈ کرنا ہے, اگر ججز نے ریکمینڈ کرنا ہے, اور وہاں سے آپ کنسنسس بنا کے ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. میرا آئی ڈونٹ مائنڈ اگر کنسنسس از میڈ تھرو دس وے یا کنسنسس از میڈ تھرو دا مینر being proposed by adopted by us in Muslim League Nawaz, مگر یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آج اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں وہ تو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. جس طریقے سے we have developed, I mean آپ ذرا اس پروسیس کو دیکھ لیں. آپ اس اسمبلی پہ کہہ رہے ہو لیجیٹمیٹ نہیں, چلے یہ لیجیٹمیٹ ہم مانے, یہ پروسیس تو آج کی اسمبلی کی نہیں ہے, یہ 2008 کی اسمبلی کی پروسیس آپ دیکھ لیں. جگہ 3 پورا کنسنسس, سنو 2/3 اکثریت, ہمارا پورا پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا میں آج تجویز کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوگا پاکستان میں ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ واپس لو, ورنہ ہم پورا کا پورا 18ویں ترمیم جو کہ آپ کا 1973 کی آئین کا بحالی ہے, اس پورا آئین کو ہم جوڈیشری جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کی, جس کے لیے آپ نے خون کی قربانی دی, وہ ہم ایک اسٹروک آف دا پین پہ پورا آئین ختم کرتے ہیں. اور پھر اس وقت کا حکومت کا اور پارلیمنٹیرینز کا یہ غلطی تھا, انہوں نے ماننا نہیں تھا, کہنا یہ تھا کہ اڑانا ہے تو اڑا کے دکھائے. ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام کی طاقت سے حکومت بنائیں, اپنے خون کی قربانی دے کے حکومت بنائیں. اب ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے کے لیے, مگر تب تو عدالت بھی آزاد تھا, میڈیا بھی آزاد تھا, نیوٹرلز نیوٹرل تھے, اور ہم برے, تو نہ لائرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, نہ ہمارا پارٹی ساتھ کھڑے ہوتے, نہ اینی وے تو بڑا مشکل تھا. تو وقتی کمپرومائز آپ دیکھ لیں, اس وقتی کمپرومائز یہ تھا کہ چلے 19th امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں, جوڈیشری کا بھی رول ہو, مگر ساتھ ساتھ پارلیمان کا بھی رول تھا. ایون ان 19th امینڈمنٹ جو کہ ہم نے زبردستی ان کے کہنے پہ پاس کروائے. تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ہی رولز کے تھرو پارلیمان کمیٹی کے اختیار ختم کر دیا, اور اپنے رولز کے تھرو آئینی ترمیم بھی زبردستی کروائیں, اس پہ بھی ناخوش تو اپنے رولز کے تھرو ایسا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا نظام بنایا ہے پاکستان میں کہ وی آر دی اونلی جوڈیشری ان دا ورلڈ ویئر اٹ کین بی سیڈ دیٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز, اور یہ پورا جوڈیشری کے نظام از ناٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. This is all the judges, for the judges and by the judges. اور وہی جو وقت کا بیٹھا ہوا ہے, ان کی مرضی, جس کو انہوں نے جج بنانا ہے, ان کا تو میرٹ ہے, اور میرٹ کا کرائٹیریا
چھوٹے صوبے پہ کم اتر آتے ہیں, بڑے صوبے پہ زیادہ اتر آتے ہیں. اور وہ میرٹ کرتے کرتے آپ نے دیکھ لیا کہ میرٹ کیا ہے ہمارا جوڈیشل نظام, اور اس میرٹ کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانے, اور وہ بھی کیا انصاف. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آئینی عدالت بنانا ضروری ہے, نہ صرف صوبائی سطح پہ یہ بائیفیکیشن ضروری ہے, مگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس میں تبدیلی لے آنا ضروری ہے. اور اس دفعہ ہم نے معذرت کے ساتھ نہ بلیک کوٹ, نہ کیا کہتے ہیں دوسرے کے بلیک روب کی دھمکی میں آنا ہے. میں آئین سازی اگر کرنے جا رہا ہوں, اپنا منشور کے مطابق جا رہا ہوں, تو صرف عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, وہ کہیں کہ میرا نیت صحیح ہے یا برا ہے, وہ مجھے الیکشنز کے وقت بتائیں گے کہ ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم کے درمیان ہوا, کہ ہم سب کے پریشرز میں آ کے ایک کام جو ضروری ہے وہ کام ہم نہ کریں. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک قسم کا اپنے بلیک کوٹس کے درمیان کھڑا ہو کے یہ بیانیہ اتارنا تو بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ وکلے بھی ہو, اور جب بھی آپ کے پاس obviously it's easier جب کوئی پاپولر کیس ہو, جب کوئی آسان ماحول ہو, فیوریبل کمیونٹی ہو, تو لیکن جب بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میں مشکل کام سوں. پارٹی کی بنیاد رکھنا بھی مشکل کام تھا, 1973 کی آئین سازی بھی مشکل کام تھا, اس وقت بھی یہ بھی ایک مشکل کام. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF سے آپ سے سب اول کا کردار تو آپ کا. کل انشاءاللہ تعالی میں پورا ملک کے جو ہائی کورٹ کے باز ہے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا پا کا میری کوشش ہوگی کہ میں جا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں صرف لائک مائنڈیڈ آڈینس سے بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ بیکاز آئی ریسپیکٹ the legal community, I respect your intellectualism. میں دل و دماغ سے بات کروں گا, سچ بات کروں گا, مگر اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کروں گا. اور جو اس وقت موجودہ لائر سیاست ہے, پہلے صرف لائر سیاست ہوتا, اب تو لائر سیاست بھی ہوتا ہے, ججز سیاست بھی ہوتا ہے, اور اب اکثر وہ ججز سیاست اور لائرز کا سیاست ایک ساتھ چلتے ہیں. اب بار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے, اگر ہم نہیں تو آپ نے ان کا احتساب کرنا تھا. اب لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ اس قسم کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ مکمکا ہو. اب میں جانتا ہوں کہ PLF کی جو وکلا ہوں گے ان کا نہ ججز کی سیاست سے اتنا دلچسپی, نہ وکلا کی سیاست میں چلے اس وقت پہ اتنا دلچسپی ہوگا. ہمارا زیادہ دلچسپی ہے کہ جو آپ کا سوچ ہے, جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کا منشور ہے, وہ ہم نے پورا کر کے دکھانا ہے. اور آپ نے ہماری آواز بننا ہے. آپ نے اپنے بارز میں, اپنے ڈسٹرکٹس میں, اپنے کورٹ رومز میں آپ نے یہ کیس لانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ جیسے ماضی میں ہم کامیاب ہوئے ویسے ہی ہم آگے جا کے کامیاب ہوں گے. I look forward to interacting with the lawyers community again tomorrow at the Balochistan High Court. انشاءاللہ تعالی آپ سب کو وہاں بھی ملیں گے. اور میں آپ کی صدر سے اور آپ کا پورا تنظیم سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ہنگامی بنیادوں پہ, مطلب جنگی بنیادوں پہ آپ مجھے ایک انٹرم آرگنائزیشنل تنظیم دے تاکہ ہمارا کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے, اور پھر ہم مناسب وقت پہ اور پرفارمنس کے مطابق پھر اپنا جو نیا تنظیم سازی ہے
ख़ास طور पे PLF के लिहाज से उस नज़र से करेंगे. तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ. ये जो हमारे इनिशियल प्रपोजल्स हैं ये मैं आपके सदर के पास छोड़ूंगा ताकि वो आपको बुलेट पॉइंट्स या सब कुछ कॉन्टेक्स्ट दिलवा सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना सियासी अंदाज में सियासी केस लड़ेंगे अपना मंशूर के लिए, अपना फसल. आप सबका बहुत शुक्रिया.